ناظرین، حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ پنگا لینا اب مہنگا پڑ چکا ہے۔ شباز حکومت کو دن میں تارے نظر آنے لگے، ججز اکٹھے ہو گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی شوق میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ججز کے خلاف بیانات دینا حکومت کو اور اس کے لوگوں کو، اور اسپیشلی جو مشیر ہیں وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، ان کو مہنگا پڑ چکا ہے، اور حکومت اب بار بار اس کے اوپر کیوں دلیلیں دے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ہم کچھ ایسا کر نہیں رہے، نہ ہمارا کچھ ایسا ارادہ ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے یہ جو تحویلیں دی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے مشیر جو ہیں وزیر اعظم اور پنجاب نون لیگ کے صدر رانا ثناء اللہ، انہوں نے ججز کے بارے میں ایک بات کی تھی، اور بات جب وہ کہتے ہیں کہ نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے، اور یہ بات بھی پھر بہت دور تلک گئی، اور سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک تو اس دن جس دن ججز کی تقریب حلف برداری تھی اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ ریفرنس آنے دیں، کچھ غلط نہیں کیا تو ریفرنس سے ڈرنا کیوں ہے، ہار نہیں مانیں گے، لڑتے ہوئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں، لیکن کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں جسٹس منصور نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، آپ لوگ کام نہیں کرتے، تو اس کے اوپر جسٹس منصور نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کس نے کتنے مقدمات نپٹائے ہیں اور کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں، یہ سب سامنے ہے۔ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ جب صحافی نے یہ سوال کیا تو ان کا جب آئے گا دیکھا جائے گا، کچھ غلط نہیں کیا تو ریفرنس سے پھر ڈرنا کیوں ہے؟ اور پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ خط لکھنے والے ججز پینک کر گئے ہیں، جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے کہکے لگاتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھیے اس وقت بھی ہمارے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ سر کیا دیگر ججز بھی آپ کے ساتھ ہیں، جس پر جسٹس منصور نے کہا کہ عقیل عباسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھیے ہے نا۔ صحافی نے دوبارہ جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا یہ تو یہاں چائے پینے آئے ہیں، جس پر جسٹس عقیل عباسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ پھر شاید مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ حکومت ججز کے خلاف کوئی ریفرنس لانے کا سوچ رہی ہے یا نہیں۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاستدان تو واک آؤٹ یا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جج صاحبان کا واک آؤٹ یا بائیک آؤٹ کرنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے دو جج صاحبان ہیں جن کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کی گئی ہے۔ حکومت کا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ججز میں تقسیم کوئی نئی نہیں اور کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عدالتیں، صوبے اور انتظامیہ کام کر رہی ہے، ملک کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام نے کیا بگاڑ لی ہے۔ اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے وہ اب کافی فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ججز کی جو میجورٹی ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور ویسے تو ایک لیول کے اوپر تو شاید جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز ہیں ان کو اگر الگ کر دیا جائے تو میرے نہیں خیال میں کوئی بھی بندہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتا ہے، انکلوڈنگ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ لیکن کیا ہے کہ سسٹم کو چلانا ہے، چل رہا ہے، لیکن یہ والا جو غلطی ہے کہ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے، دیکھو اس سے ہونا شونا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عمران خان کی حکومت نے یہ غلطی کی تھی اور اس کی پھر کیا سزا پائی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس حکومت کو بھی۔